پیسرا ممکن ہے بعض مردمہ نہ جانتا کہ عرب دنیا چھ بہ گئے، بلے عرب دنیا توک تلا یا کھا سے بیتا آ سے نمائندگی عرب شاعر، شامی شاعر، نزار کبانیہ بعض وشکتا وتی اما زمانہ گا نزار کبانیہ گشتا کہ میں وطن اودا ما روتا زرت نہ کنے، ما آلش کت نہ کنے، او جنگ وتی کدوکا چری پری کت نہ کننتے۔ اگر ادیب چیزیں نبشتہ بکا گوڑا ترس لرزیں، او اگر چیزیں نبشتہ کنتے گوڑا بے سرحالا یک نبشتان کے دیما کہتے، او دومی نے مگا ما گندے کہ اگر گپ رپ پہ مردم کننتے گوڑا ای گپ رپ چو شاعری وڑا استہارا او تشبیہان تہا بیتے۔ مروچی ما گندے نزار کبانیہ راست گشتا عرب دنیا تا اما کے توک تلا آ سے بیتا مرچی ہرکا گند گئیں کہ جائے آئیا مصر وزارت داخلہ ماڑی بن داتا گوڑا جائے ٹیرے روکے او جائے ٹینکا نے دیم پدیم مردم اوشتا تگا۔ بلے عرب دنیا ای چستو ایران صوب و علت چیئے ای سیاسی لہر کے دیمات کا اشیا بعض سوال چست کو تگا بعض جست دیمار تگا کسی اشیا امدب کنتے کہ میں کش گورے میں ملک کے آلاتم ہمیں وڑ بیت کننتے کہ آ سیمی دنیا ملکاں کے مصر تعلق داریتے ماں ہم سیمی دنیا اما ملکاں نشتگیں۔ اگر افریقہ تا یک مزنے پولیٹیکل کے پلیر ہستے یا مصریں وڑا دومی نمگا ما چاریں کہ بر صغیرے تا ہمیں پولیٹیکل رول میں گورام ہستے میں وڑام جنجال بازاں میں کرام جیڑا بازاں نیمہ چارے کے ای چستیر کجام نمگا روایشن صوب و علت چیئے انچو کے نزار کبانیہ وتی شاعریتا اشان ترجمانی کتا وہ مروچی ما یہ مشاہدہ کنگئیں وہ مروچی ہمیں سرحال السلام گپ رپ کنے۔ اچھا نوز مروچی کے میں چاہ رہ گئے عرب دنیا تو کا ایک پولیٹیکل چینج ہی نہیں تو وہ کہے گئے ہمیں تو اشتاد و ابتا چھے تو بگرے نہیں کہ پنجاو ششا کہ ماں اسے کالینیا دور بیتا آئیے چھے پد 30 سال تک بورکیبہ حکومت بیتا آئیے چھے رنگ اشتاد و ابتا زین العابدین کے ٹیک کتا ہودا اتکا اشیا اشتاد و ابتا چھے بگر تا وادی 2010 کے واد بیتا کہ اشیا حکومت بیتا نیمہ گندے کہ عرب دنیا کو ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک چینج کہے گے کہ شخصی حکومت یا گروپ سمان اشتگا کہ حکومتانی تاں ہے ہوتی شراپیان نہ آئیے تا عوام تا ایک شعوریت کا اما چینجنگا گندے کہ عرب دنیا انجے چینج پیدا کے اچھو مصر تو کم چارے کہ مصر تو کم مسلم مبارک کے علاف زارشانی یا چلا بر جائیں کہ دیما کہے گے بچار گندگا انچو ما نظار کبانی حوالہ داد کہ اگر اودا ترسا لرزا شاعر اگر چیزیں نبشتا کنا اوڑا کوکلائیں آئی اچھ نبیتے گندگو ہمیں کہتے عوام روڑے سرا درد کا مصر تو کا تیونس تو کا بازے جا بلے پشتا دگے رنگو دروشم دگے اکس یعنی ناصر منصور لائنے سرے۔ السلام علیکم ناصر منصور صاحب۔ ناصر منصور صاحب جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں تیونس سے جو سیاسی لہر شروع ہوئی تھی اس نے اکثر و بیشتر عرب ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، آپ اس لہر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عرب ملکوں میں اور خصوص طور پہ ان ملکوں میں جہاں نیشنلزم کے نام پہ اور سامراج دشمنی کے نام پہ اقتدار میں کچھ گورنمنٹس آئی تھی اور انہوں نے لیکن اس کے بعد اپنے اپنے خطوں میں اپنے اپنے ملکوں میں لوگوں کے جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے ان کو دبا کے رکھا ہوا۔ اس کے خلاف جو ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک کوانٹیٹیو تبدیلی بہت عرصے سے ہو نہیں تھی اور یہ کوالٹیٹیو تبدیلی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک پوری جو ہے ایک اس کی چینج ہو گئی ہے۔ ناصر منصور صاحب بڑے لہر کے اندر جو ہے اس کا اظہار ہوا ہے۔ ناصر منصور صاحب جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ قدروانہ لہر ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لہر کو پلان کیا گیا ہے یا یہ قدرو لہر ہے جو نفرت، جو آگ نیچے سلگ رہی تھی اس کے شعلے اب دکھائی دینے لگے ہیں؟ ہلو جی جی ہلو، ناصر منصور صاحب آواز آ رہی ہے ہماری؟ اب کم آ رہی ہے؟ ناصر منصور صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو لہر چل نکلی ہے مصر اور عرب ممالک میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت ہے یا یہ کوئی قدروانہ لہر ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ خودرو لہر ہے جی اور یہ پوری میں اس کا کرائسس ہے اور اس کا اظہار جو ہے مختلف شکلوں کے اندر اس کا اظہار ہو رہا ہے. جی خودرو ہے، لیکن اب اس موومنٹ کے نتیجے میں موجودہ جو حکمران ہیں ان علاقوں کے، ان ملکوں کے، اور جو امپیریلزم اس سے جو ہے وہ اپنے مقاصد نکالنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو انقلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے جی اس کیفیت کو اوپر کی جو ہے چند لوگوں کو ہٹا کے نیچے سے وہ اپنے لوگوں کو لے آئے. لہذا وہ ان ملکوں جو ہے اپنے لوگوں کو پلانٹ کر کے موومنٹس کو ڈیفیوز کرنا چاہتا ہے. ناصر منصور صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لہر کے پیچھے جو عرب ممالک کا اشرافیہ ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں، اسی وجہ سے یہ اب عوام کو بھی نکال رہے ہیں میدان میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عرب دنیا کے اندر، جی مصر میں آپ دیکھیے پچھلے 30 سے جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک قسم سے برائے نام جو ہے سویلین گورنمنٹ ہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. جی ابھی 3-4 مہینے پہلے الیکشن ہوا، اس میں زبردست طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے. کے اندر جو عوام کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. الجیریا کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں جتنی گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت جن کے خلاف ریوولٹ ہے وہ تمام کی تمام امریکہ کی پٹھو گورنمنٹس ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر خطے کے اوپر کام کر رہی ہیں. کسی جگہ پہ فرانس کے میں کام کر رہی ہیں، کسی جگہ پہ امریکہ کے انڈر میں کام کر رہی ہیں. ابھی دیکھیے کوئی 15 دن پہلے جو ہے اوباما نے جو اس کو جو ہے حسنی مبارک اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ہمارا بہترین دوست ہے اور یہ جو ہے اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک آرڈر کو چلا رہا ناصر منصور صاحب اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور مغرب کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مصر ہو یا تیونس ہو کہ وہاں پر ایک چینج ہونا چاہیے، پولیٹیکل چینج. اب ان کے بھی مفاد میں بھی ہے کہ پولیٹیکل چینج آنی چاہیے وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا جب ابھار کھڑا ہو گیا، 200 گئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں. اب امریکہ کی مجبوری اور فرانس اور یورپین ملکوں کی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کی اندر بات کریں لوگوں کی، لیکن جب تک لوگ نہیں ہوتے وہ بھی خاموش بیٹھے رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو لوگوں کی موومنٹ ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے مصر میں وہ آزادی کو جو ہے آگے کر رہے ہیں، ناصر کہہ منصور رہے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے اس کا ریپرزینٹیٹو بن کے سامنے آئے. اسی طریقے سے ٹیونس کے اندر جو ہے وہاں کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ جو آگے ہے اور اوپر کی ایک ٹرسٹ کو نکال کے باقی سارے لوگوں کو وہ ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں. ناصر منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو لہر ہے قدروانہ جو تحریکیں سامنے آتی ہیں وہ مقاصد حاصل کیے بغیر گھروں کو نہیں لوٹتی ہیں؟ میں نہیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان خطوں کے اندر، جن بھی خطوں کے اندر اگر ڈیموکریٹک آرڈر آپ کو روک دیتے ہیں تو اس طرح کی خودرو موومنٹس کھڑی ہوتی ہیں. آپ جب ڈیموکریٹک عمل ہے، تنظیموں کو کام نہیں کرنے دیتے، ٹریڈ یونین کام نہیں کرنے دیتے، تنظیموں کو کام نہیں کرنے دیتے، تو پھر اس طرح کی خودرو موومنٹس اٹھتی ہیں، وہ اس کے عالم میں شروع ہوتی ہیں اور ان کو ایک وقت کے بعد ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کے اپنے سماج کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جو ہی آنے والا مزید وقت ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو طاقت کے نکالتا ہے. اور میں نہیں ناصر منصور صاحب سمجھتا اب یہ کیا اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی عوامی لیڈرشپ وہاں آ جائے؟ بالکل یہ امکانات موجود ہے کہ اگر یہ جو ہے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو وہ ڈیفیوز کر دیں، لیکن یہ آگے جاتے کیونکہ لوگوں میں اس بات کا اظہار آئے گا کہ ہم نے طاقت کے ذریعے تختہ پلٹا ہے. عراق کے اندر امریکنز نے صدام کا تختہ، افغانستان کے اندر انہوں نے طالبان کو ہٹایا، لیکن یہاں پہ عرب ممالک کے کچھ موومنٹس ہو رہی ہیں وہ لوگوں کی طاقت ہے اور لوگ جب جیتتے ہیں تو ان کے اندر اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور نیکسٹ جب موومنٹ ہو طاقتور ہو. ناصر منصور صاحب مصر میں اقوام المسلمین بڑی طاقت رکھتے ہیں، سیاسی جماعت کی حیثیت بھی ان کی کافی ہے، ان کی خاموشی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام دورانیہ کے دوران؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ وہ اس موومنٹ کے اندر شامل ہوں گے. اقوام المسلمین جو ہے
وہ ایک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کے پاس جو ہے سماج کی تبدیلی اور ڈیموکریٹک آرڈر کی ان کے پاس کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تحریکوں کے اندر آئے گا یا یہ اس طرح کی پارٹیاں اخوان المسلمین اگر شامل ہوتی ہیں تو ان موومنٹس کو جو ہے یہ نقصان پہنچاتی اور یہ کبھی بھی لوگوں کو آگے کی طرف نہیں لے کے جاتی. ناصر منصور صاحب، اس قسم کی تحریکوں کے کہ جو تیونس سے شروع ہوئی، مصر میں کونریس شکل میں تبدیل ہوئی، پاکستان پر اثرات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کی جو ساری صورتحال ہے اس کی اپنی ہے. پاکستان جو ہے دیکھیں ایک فیڈرل اسٹیٹ تھا ہے اور اس کے پرابلمز ہیں. لوگوں کے اندر یہاں غم و غصہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لوگ اس کے خلاف ریوولٹ پہ بھی ہیں. لیکن پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک الٹرنیٹ فورس جو ہے موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ اسٹیٹ کا ریپریشن ہے اس کے خلاف جو موومنٹس موجود ہے، آپ بلوچستان میں دیکھیں بہت اسٹرانگ موومنٹ موجود ہے، بہت ہی اسٹرانگ موومنٹ موجود ہے. اس طریقے سے سندھ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ موجود ہے. پنجاب کے اندر کلاس بنیادوں کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے اوکاڑا کے اندر اور فیصلہ اندر مزدوروں نے لڑی ہے. مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی بہت ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے اور لوگ جو ہے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک موومنٹ کی طرف نہیں جا پا رہے اور اس کا جو ہے یہاں کے حکمرانوں کو ناصر منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. گلی چاروں کا میدہ زیر بریک آرندتی مراگشہ دیمو برے.